بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے۔ یہ تمام رزق کے پریشانیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ تمام تجارتی مسائل کو بھی حل فرمائیں گے۔ اسی طرح اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ کاروبار کی جتنے رکاوٹیں ہیں، جتنے بندشیں ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کو اتنا رزق دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ خود فرماتے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق وسیع فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہوں میں رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح یہ رزق کے خزانے یہ اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ جل شانہ فرماتے جس رزق میں نے تمہیں وعدہ دیا ہے جس رزق کا، تو اس کے جو دروازے ہیں وہ آسمان میں ہیں۔ وفی السماء رزقکم، تمہارے رزق آسمان سے آتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے، یہ یقین ہو کہ رزق آسمان سے ہے، تو پھر آسمان والے سے مانگیں گا۔ یہ جتنے بھی نیچے یہ تجارت ہے، یہ دکان ہے، اس طرح یہ ملازمت ہے، یہ تمام کے تمام اسباب ہے۔ یہ اللہ جل شانہ چاہتا ہے تو یہ آسمان سے انسان کو رزق دے گا، نہیں چاہتا ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ جل شانہ انسان کے نقصان کا بھی سبب بنا سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ کے سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں رزق دے۔ تو اللہ جل شانہ سے مانگنے کے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے کس طرح مانگا جائے، کس عمل کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے مسائل حل فرمائیں گے۔ تو سر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل بتایا ہے، وظیفہ فرمایا ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بہت پریشان تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا؟ مسجد میں پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تو بہت قرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو پھر یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک، یہ پڑھو، اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہے اللہ جل شانہ اس کا بندوبست فرمائیں گے۔ تو یہ اس صحابی جس کی پریشانی جب ظاہر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے اس کو وظیفہ دیا کہ یہ وظیفہ پڑھو، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ جل شانہ کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ جل شانہ نے بنائے ہیں۔ تو صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ تو اس طرح ہم اس سے معلوم ہوا کہ حال کے آنے پر ہم عمل کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس طرح عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہے، وظائف ثابت ہے۔ تو اس طرح ہم عمل کریں، اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ انشاءاللہ ہمیں رزق بھی دے گا، ہمارے تمام حاجات ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے بھی پورے فرمائیں گے۔ دوستو کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہمارے تمام مسائل حل فرمائیں گے؟ بہت آسان عمل ہے، دن میں کسی بھی وقت کرے، کسی بھی نماز کے بعد کرے، خاص کر فجر اور مغرب کے نماز کے بعد ضرور کرے۔ وہ عمل بہت آسان ہے، اول درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور آخر میں پھر درود شریف پھر 11 مرتبہ پڑھے، درمیان میں یہ عمل 101 مرتبہ کرے، یعنی یہ وظیفہ 101 مرتبہ کرے۔ وظیفہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ والسلام۔